السلام علیکم۔ روزانہ سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کی خوبصورتی کا پورے محلے میں چرچا تھا۔ جب کبھی بھی خوبصورت بچیوں کا تذکرہ ہوتا تو رضی بھائی کی بیٹی زیبا کا نام سر فہرست آتا۔ کچھ لڑکے زیبا کو ملکہ حسن بھی بولتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، زیبا بلکہ حسین تھی، بلکہ ملکہ کردار بھی تھی۔ صرف 11 برس کی تھی زیبا جب اس کی ماں کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ رضی میاں سائیکل سے کریانہ کا مال دکانداروں کو سپلائی کا کام کرتے تھے، مگر جب سے بیوی نے دنیا کو لبیک کیا تو اس نے چھوٹی سی بیٹھک میں ہی کریانہ کی دکان کھول لی۔ جب بیوی تھی تو کوئی فکر نہ تھی کہ گھر کب کس وقت آنا ہے، مگر اب بیٹی کا ساتھ ہے۔ آج کے دور میں جس کے گھر بیٹی ہو اور وہ بھی بغیر ماں کے، تو باپ کو بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ رفتہ رفتہ بیٹی 18 سال پار کر چکی ہے۔ زیبا نے ایک ماں کا کردار ادا کیا، جیسے ایک ماں اپنے گھر کا خیال رکھتی ہے۔ رضی کو اپنی بیٹی پر فخر تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کو دیکھ کر خود پر بہت رشک ہوتا تھا۔ رضی بھائی کی یہی تمنا تھی کہ کوئی مناسب رشتہ مل جائے تاکہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دے۔ لیکن ذکر کس سے کریں؟ آج کل کردار کو کم، دولت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ رضی بھائی نے کچھ پیسے جوڑ رکھے تھے، مگر بیوی کی بیماری میں ایک ایک پیسہ ختم ہو گیا۔ تھوڑا قرض بھی ہو گیا تھا جو انہوں نے رفتہ رفتہ سب چکا دیا تھا۔ ایک دن ان کے پڑوس میں سے ارشد بھائی ان کے پاس آئے۔ سلام دعا ہوئی، پھر ذکر چھیڑا۔ بیٹی کے ہاتھ پیلے کب کر رہے ہو؟ رضی بھائی نے ایک لمبی سانس لی اور ارشد بھائی کی طرف دیکھا اور بولے، کون باپ ایسا ہے جو اپنی بیٹی کو رخصت کرنا نہیں چاہتا؟ مگر بھائی دینے کے لیے کچھ ہو تو؟ رضی کی بات سن کر ارشد بھائی بولے، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، آپ کی بیٹی میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو ایک لڑکی میں ہونی چاہیے۔ ایک لڑکا ہے میری نظروں میں، بہت نیک ہے، نماز روزے کا پابند ہے، مگر پیسے والا نہیں ہے، کرائے کا آٹو چلاتا ہے، والدین کا انتقال ہو چکا ہے، ایک چھوٹا سا مکان ہے، مگر اتنا کما لیتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو وہ سب کچھ دے گا جو کہ بیوی کا حق ہوتا ہے۔ اگر تم کہو تو میں بات کروں، میری پوری گارنٹی ہے اس کے اچھے کردار کی۔ رضی بھائی نے کچھ دیر نہ لگائی اور ہاں کہہ دیا۔ دیکھتے دیکھتے بیٹی کی رخصتی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور 5 برس گزر گئے۔ زیبا کو ان 5 سالوں کا پتہ بھی نہ چلا کیسے گزر گئے۔ زیبا نے بھی بیوی کا فرض ادا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اب وہ 2 بچوں کی ماں بھی بن چکی تھی، ایک بیٹا 3 سال کا، بیٹی 1 سال کی۔ مگر آج بھی زیبا اتنی خوبصورت لگتی تھی، کوئی اتنا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زیبا نے سوچا کہ بچوں کی پیدائش پر کچھ غریب بچوں کو کھانا کھلائے گی۔ اس نے اپنے شوہر کے سامنے اپنی خواہش رکھی تو شوہر نے ہاں کرنے میں لمحہ نہیں لگایا، بلکہ اسے اچھا لگا۔ اس کے شوہر نے ایک دن پہلے گھر کے پیچھے جھگی میں رہنے والے بے حد غریب لوگوں کی گنتی کر کے حساب لگایا کہ کتنا کھانا بننا چاہیے، اور اگلے دن خود زیبا نے کھانا بنایا، اور شام کو اس کا شوہر خود جھگیوں میں جا کر تقسیم کر کے آیا۔ اس کے بعد کچھ کھانا بچ گیا۔ زیبا نے شوہر سے کہا، یہاں سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر فلائی اوور کے نیچے رات میں کچھ غریب لوگ رات بسر کرتے ہیں، میں آٹو سے جا کر یہ کھانے کی تھیلیوں کو انہیں دے آتا ہوں۔ مگر زیبا کا شوہر واپس نہیں آتا ہے۔ اسی طرح 1 گھنٹے سے زیادہ ہو جاتا ہے، مگر زیبا کا شوہر واپس نہیں آتا۔ اتنے میں 2 پولیس والے زیبا کو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ زیبا باہر آتی ہے۔ پولیس والے پوچھتے ہیں، زیبا آپ کا نام ہے؟ ہاں میرا نام ہے۔ کیا وہ آٹو چلاتے ہیں؟ جی ہاں۔ مگر یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ان کے آٹو کی ٹرک سے ٹکر ہو گئی ہے، وہ ہسپتال میں ہیں۔ اس وقت زیبا کے گھر میں ایک پڑوسن بھی تھی۔ زیبا اپنے بچوں کو سونپ کر ہسپتال پہنچتی ہے۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور پوچھتی ہے، یہ سب کیسے ہو گیا؟ زیبا، جو ہونا تھا ہو گیا، بچوں کا خیال رکھنا،
انہیں کسی چیز کی کمی محسوس مت ہونے دینا۔ اس سے پہلے کہ زیبا کچھ کہہ پاتی، اس کے شوہر کی گردن ایک طرف جھک گئی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر اس کی نبض کی جانچ کرتا ہے اور سر نیچے کرتے ہوئے بولتا ہے، یہ اب نہیں رہے۔ زیبا کی تو دنیا ہی لٹ جاتی ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد جب زیبا کے والد کو فون پر اپنے داماد کی موت کا معلوم ہوا تو انہیں بہت صدمہ لگا۔ انہوں نے کہا، بیٹی میں تجھے لینے آ رہا ہوں، مگر زیبا نے منع کر دیا اور کہا، آپ وہاں بھی اکیلے رہتے ہیں۔ رضی بھائی نے اتفاق کرتے ہوئے مکان خالی کر کے اپنی بیٹی کے گھر منتقل ہو گئے اور نواسوں کی کفالت کرنے لگے۔ جو تھوڑے پیسے تھے سب اکٹھے کر لیے تھے۔ ابھی رضی بھائی نے کام شروع ہی کیا تھا کہ اچانک ان کے سینے میں درد اٹھا۔ زیبا جب تک انہیں پڑوسیوں کی مدد سے ہاسپٹل لے جاتی، انہوں نے گھر میں ہی دم توڑ دیا۔ زیبا پر گویا غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جو گھر میں پیسہ تھا وہ خرچ ہوتا گیا۔ مزدوری کرے تو کیسے کرے؟